اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما بلغ اشدہ واستوى آتیناہ حکما وعلما وکذالک نجزی المحسنین ودخل المدینة على حین غفلۃ من اہلها فوجد فیہا رجلین یقتتلان ھذا من شیعته وھذا من عدوہ فاستغاثه الذی من شیعته علی الذی من عدوہ فوکزہ موسیٰ فقضى علیہ قال ھذا من عمل الشیطان انہ عدو مضل مبین قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین صدق اللہ مولانا العظیم۔ ذرا سورہ القصص کے یہ دوسرے رکوع کی ابتدائی آیات ہیں۔ سلسلہ کلام چل رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے حوالے سے، اور بات یہاں تک پچھلی آیات میں مکمل ہو چکی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام پھر دوبارہ اپنی والدہ کی طرف لوٹا دیے گئے تاکہ وہ اس کو دودھ پلائیں اور اس کی پرورش کریں، کیونکہ فرعون کی بیوی نے حضرت موسیٰ کو دودھ پلانے کے لیے جتنی بھی عورتیں بلائیں، کسی کا دودھ انہوں نے نہیں پیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی، اللہ کا وعدہ تھا جو اللہ نے پورا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی حضرت موسیٰ کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی کہ جب اس بچے کی پرورش کے دوران تمہیں کوئی خطرہ لاحق ہو تو اس کو دریا میں ڈال دینا، ڈرنا مت، رنج نہ کرنا، ہم پھر اسے واپس تمہاری طرف ہی لوٹا دیں گے۔ تو اللہ نے اپنا یہ وعدہ پورا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی ہے کہ جو شخص اپنی روزی کمانے کے لیے محنت مشقت کرتا ہے اور اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھتا ہے، اس کی مثال حضرت موسیٰ کی والدہ کی طرح سے ہے کہ جنہوں نے اپنے بچے کو دودھ بھی پلایا اور اس کی اجرت بھی وصول کی، یعنی دوہرا اجر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اپنی روزی کماتا ہے، اپنے پیٹ پالنے کے لیے، اپنے بچوں کے لیے محنت مشقت کرتا ہے اور ساتھ ساتھ اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھتا ہے، یعنی کوئی کمی نہیں کرتا، اپنی صلاحیتوں کو پوری طرح استعمال میں لاتا ہے اور کوئی ڈنڈی نہیں مارتا، تو وہ اجرت تو لے رہا ہے اپنی اس مزدوری کی، لیکن ساتھ ساتھ اللہ کے ہاں اجر کا بھی مستحق ٹھہرتا ہے۔ تو اس لیے یہ سبق ہے ہم سب کے لیے کہ ہمارے ذمہ جو جو کام ہیں، ہم جو کرتے ہیں، خواہ کہیں ملازمت کرتے ہیں یا اپنی کوئی کاروبار کرتے ہیں، تو اپنے جو ہمارے متعلقین ہیں ان کے ساتھ صحیح ایماندارانہ رویہ اختیار کریں، یعنی جو کچھ ہم کام کر رہے ہیں اس کی اجرت، اس کا منافع تو ہمیں مل ہی رہا ہے، لیکن جو ہم دیانتداری استعمال کر رہے ہیں اپنے گاہکوں کے ساتھ، اپنے کسٹمرز کے ساتھ، اللہ اس کا اجر ایک علیحدہ سے دیتا ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا جو نام ہے یہ موسیٰ، یہ بھی اسرائیلی جو روایات ہیں ان کے تحت، یعنی بائبل اور تلمود سے جو چیز ظاہر ہوتی ہے وہ یہ کہ ان کا یہ نام فرعون کے گھر میں ہی رکھا گیا تھا، اور موسیٰ کا جو لفظ ہے یہ عبرانی زبان سے نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان عبرانی تھی، یہ قبطی زبان کا یعنی مصری زبان کا لفظ ہے، اور جس کا مطلب ہے میں نے اسے پانی سے نکالا۔ موسیٰ، منہ پانی کو کہتے ہیں، تو موسیٰ میں نے اس کو پانی سے نکالا، اور یہ بات ترجمہ درست بھی لگتا ہے کہ قبطی زبان میں اس کا یہی مفہوم بنتا ہے۔ تو بہرحال آگے بات بیان کی جا رہی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام پرورش پا کر اپنی جوانی کی عمر کو پہنچے، دیکھیں کیسے سلسلہ وار یہ واقعہ اور مختصر انداز میں آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، جب
मूसा अलैहिस्सलाम अपनी भरपूर जवानी को पहुंचे, यानी जब 18-20 साल की उम्र को पहुंच गए, वस्तवा और उनकी नशोनुमा जब मुकम्मल हो गई पूरी तरह से, आतैनाहु हुक्मम व इल्मा, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने उसे हुक्म और इल्म अता किया। हुक्म से मुराद यहाँ नबूवत नहीं है, बल्कि दानाई है, हिकमत है, मामला फहमी है, सही सोच और फिक्र से सही नतीजा हासिल करने की सलाहियत है। और इल्म यानी दुनियावी इल्म भी हमने उसे दिया और अल्लाह की मार्फत का इल्म भी उसको दिया। व कज़ालिका नज्जिल मुहसिनीन, और नेकोकार लोगों को हम ऐसी ही जज़ा देते हैं। ये भी हमारे लिए सबक है कि अगर हम नेक बनकर रहेंगे, अल्लाह की इताअत और बंदगी में रहेंगे, तो अच्छे अजर के मुस्तहिक होंगे हम अल्लाह के यहाँ। व दखल मदीनता अला हीन, एक रोज मूसा ऐसे वक्त में शहर में दाखिल हुए, गफलत मिन आहलिहा, कि जब उसके बाशिंदे गफलत में थे, यानी कोई बहुत सुबह सुबह का वक्त था, लोग अभी बेदार नहीं हुए थे, तो लोग अभी नींद में थे। तो ऐसे मौके पर मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन शहर में दाखिल हुए। फवजदा फीहा रजुलैनि यक्ततिलान, तो उन्होंने दो अफराद को आपस में झगड़ते हुए पाया, लड़ते हुए पाया। दो अफराद किसी बात पर आपस में झगड़ रहे थे, लड़ रहे थे। हाज़ा मिन शीअतिही, एक फर्द उनके गिरोह का था, यानी मूसा अलैहिस्सलाम के गिरोह का, मतलब है मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से उसका ताल्लुक था, इसराइली था एक शख्स, वो जो दो शख्स झगड़ रहे थे। वहाज़ा मिन अदुव्विही, और एक दूसरा शख्स जो था वो उनकी दुश्मन कौम से था, यानी वो किब्ती था, मिस्री था वो शख्स जो है ये। तो दोनों में झगड़ा हो रहा था। फस्तगासहु, बस उसे पुकारा, मदद के लिए पुकारा, यानी मूसा को मदद के लिए पुकारा। अल्लज़ी मिन शियतिही, उस शख्स ने जो उसकी कौम से था, यानी जो इसराइली झगड़ रहा था, उसने मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी मदद के लिए पुकारा, इसलिए कि वो कमज़ोर था और किब्ती जो था वो ताकतवर था। लिहाजा उसने अपनी मदद के लिए मूसा अलैहिस्सलाम से मदद चाहिए। अल्लज़ी मिन अदुव्विही, उस शख्स के मुकाबले में जो दुश्मन कौम से था, मूसा अलैहिस्सलाम से उसने मदद चाहिए। फवक़ज़हु मूसा, बस मूसा ने उसे एक मुक्का रसीद कर दिया, एक मुक्का मार दिया। फ़क़ज़ा अलैहि, और उसका किस्सा तमाम हो गया। यानी इस तरह से देखिए, इसमें मूसा अलैहिस्सलाम की ये नियत नहीं थी, ये इरादा नहीं था कि उसको जिंदगी से महरूम करें, उसको हलाक कर दें। बस जैसे एक हिमायत के तौर पर आदमी करता है अपने साथी की मदद के लिए, कि जब उस पर कोई ज्यादती कर रहा हो, तो उस तरह से उन्होंने रवैया अख्तियार किया था और वो शख्स हलाक हो गया। तो जब वो हलाक हो गया और वो गिर पड़ा, और तो मूसा अलैहिस्सलाम पुकार उठे, काला हाज़ा मिन अमल शैतान, ये तो शैतान का है, यानी शैतान ने मुझसे ये काम लिया, उसने मुझे इस काम के लिए आमादा किया और उसके नतीजे में ये शख्स जो है हलाक हो गया। इन्नहु अदुव्वुम मुज़िल्लुम मुबीन, यकीनन ये शैतान दुश्मन भी है इंसानों का, और मुज़िल्लुम मुबीन, बड़ा सरी भटकाने वाला है ये तो, यानी गुमराह करने वाला है, गुमराह कौन है ये तो, लोगों को रास्ते से भटकाने वाला है ये। काला, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने मजीद फरमाया, रब्बे इन्नी ज़लमतु नफ्सी, ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने तो अपने नफ्स पर जुल्म कर लिया, ज्यादती कर ली। ये भी हमारे लिए एक सबक है। हमसे जब कोई खता हो जाए, कोई ज्यादती हो जाए, तो हमें फौरन अपने रब की तरफ रुजू कर लेना चाहिए, बजाय इसके कि हम उस गलती के जवाज के सबूत जो है मुहैया करना शुरू करें कि ये तो ऐसे था तो इसलिए हो गया। नहीं, बल्कि अपनी गलती को, अपनी ज्यादती को फौरन कबूल करते हुए अपने रब की तरफ रुजू करना चाहिए और रब से माफ़ी मांगनी चाहिए, दरगुजर की दरख्वास्त करनी चाहिए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को देख लो, बहुत बड़ी मिसाल है। वो दुआ हम अक्सर पढ़ते हैं, रब्बना ज़लमना अनफुसना, ऐ परवरदिगार हमने तो अपने ऊपर जुल्म कर लिया।
جب وہ اس درخت کے قریب چلے گئے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا اور پھر ان کے سطر ان پر کھل گئے تو فوری طور پر انہوں نے اپنے رب سے رجوع کیا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، ہم پر رحم نہ کیا تو ہم تو بڑے خسارے سے دو چار ہو جائیں گے۔ تو یہ ہم سب کے لیے سبق ہے کہ جب بھی کوئی خطا ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، انسان بہرحال انسان ہے، رب بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے، اس کی طرف جب کوئی رجوع کرتا ہے تو وہ اسے مایوس نہیں کرتا۔ یہ ہمارے رب کی بڑی شان ہے اور یہی صرف ہمیں بھی اپنانی چاہیے۔ ہمارے کسی متعلق کسی ساتھی سے، دوست سے، رشتہ دار سے کوئی ہمارے خلاف کوئی زیادتی ہو جائے تو ہمیں معاف کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، یہ رویہ اپنانا چاہیے۔ یہ بہت بڑی خوبی ہے کسی کو معاف کر دینا جو ہے۔ یہ جب ہم اللہ سے ہر وقت یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں معاف کر دے، کتنی خطائیں کرتے ہیں، تو ہم خود کیوں نہیں یہ رویہ اختیار کرتے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے دیر نہیں کی، فوراً عرض کیا رب انی ظلمت نفسی، اے میرے پروردگار میں نے تو اپنے نفس پر ظلم کر لیا ہے، فاغفر لی، پس تم مجھ سے درگزر سے کام لے، مجھے معاف کر دے۔ فغفر لہ، پس اللہ نے بھی اس کو معاف کر دیا۔ اللہ دیر نہیں لگا، وہ جیسے وہ ہے نا اقبال کا جواب شکوہ میں کہ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، زندگی بھر کے گناہ ایک آنسو پر معاف کر دیتا ہے، ایسا وہ معاف کرنے والا ہے، اس کی معافی کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ بہت درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ کالا، تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت یہ عہد کیا اپنے رب سے، رب بما انعمت علیہ، اے میرے پروردگار تو نے مجھ پر جو یہ مہربانی کی ہے کہ مجھے اتنے بڑے قصور پر معاف کر دیا ہے، فلن اکون ظہیرا للمجرمین، میں آئندہ کبھی بھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا، کبھی بھی مجرموں کا مددگار، ظہیر کہتے ہیں مدد کرنے والے کو، تو کبھی بھی میں مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ اس سے مفسرین نے بڑی بحث کی ہے اس آیت پر کہ مجرموں کا مددگار بننا، اور نتیجتاً یہ نکالا ہے کہ کبھی بھی اس نظام کا مددگار نہیں بننا چاہیے جو نظام انسانوں پر ظلم کرنے والا ہو، اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے، اس سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لینا چاہیے۔ اور بہت سے ایسے واقعات درج کیے ہیں کہ کہیں کوئی فیصلے پر لکھنے والے تھے، کچھ نیک لوگ فیصلے کو لکھتے تھے جو فیصلہ عدالت سے ہوتا تھا، تو کوئی ظلم کا فیصلہ ہوتا تھا تو انہوں نے اس سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا، اس سے چھوڑ دیا کہ ہم اس نظام کا حصہ نہیں بن سکتے، یعنی فیصلہ کرنے میں ان کا کوئی کردار نہیں تھا، صرف یہ ہے کہ لکھنا تھا اس کو، لیکن پھر بھی اس کی وجہ سے اپنے آپ کو دور کر لیا۔ تو بہرحال ہمیں بھی اس صفت کو اپنانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آیات کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار، یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، یا شافی الامراض اشف مرضانا و مرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اجرنا من النار، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان اللہ۔